اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کو، مولا کی چاہنے والی کنیزوں کو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آماد ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ 11 شعبان کی شب اور دن عظیم دن اور شبیں ہیں، یہ گھڑیاں بھی مبارک ہیں، اور ان اوقات میں اللہ سے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت فرزند جو خاندان رسالت اور ان کے چاہنے والوں کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا جو دن ہے، جس کی ولادت 11 شعبان کو ہوئی، اور یہ وہ مولا کے بیٹے ہیں کہ جو شبیہ پیغمبر ہو بہو شکل و سیرت و صورت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس شہزادے کے صدقے میں تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پر ہمارے نوجوانوں کو ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عرب میں یہ جو رواج ہے مہمان نوازی کا، کہ جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں مہمان نوازی ہے، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بھی ایک بلند مقام پر لکھتے ہیں کہ آگ کو روشن کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ علیہ السلام کے مہمان بنیں۔ یہ ہیں جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ آئیے 11ویں شب کی نماز بھی اور اس کا ثواب بھی بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے شہزادے کی زیارت کے یہ کلمات آپ تمام مومن مومنات کی طرف سے، آپ کے مرحومین مرحومات کی طرف سے مولا کے اس فرزند کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، زیارت کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے 11ویں شب کی نماز کے حوالے سے۔ یہ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو یہ نماز پڑھے گا، ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں روضۃ من ریاض الجنہ ایک باغ عطا فرمائے گا، اور اس نماز کو وہی پڑھے گا جو مستکمل الایمان مؤمن ہوگا، اور جو 11ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر 11 نور کی مینار کو بلند فرمائے گا۔ تو عظیم اجر ہے، عظیم ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں قرب اہل بیت، قرب الہی عطا فرمائے، اور آپ تمام مومنین سے عرض ہے کہ چینل کو لائک ضرور فرما دیا کریں، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ جو احباب نئے ہیں
اور ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں فرمایا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ اور ایک دعا ہے جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، طلب رزق کے لیے، رزق میں وسعت ہونے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں کثرت کے لیے۔ جو احباب چاہتے ہیں کہ ان کا رزق وسیع ہو، رزق میں زیادتی ہو، رزق میں کثرت ہو، رزق میں خیر ہو، رزق کم نہ ہو، تو انہیں چاہیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں خیر کے لیے دعا مانگے۔ وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمی القلب، الحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، الحمد للہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم يجعله في أيدي الناس، الحمد لله الذي ستر عیوبی ولم يفضحنی بین الناس۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق میں وسعت کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مانگے، یقیناً پروردگار اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔